روزگار اور امن یہ اللہ کی نعمتوں میں سے دو بڑی نعمتیں ہیں جو وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے، کہ کسی بندے کو یا کسی معاشرے کو امن بھی مل جائے اور اس کو روزگار بھی نصیب ہو جائے۔ یہ اللہ کے خزانوں میں سے دو عظیم نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ عظیم نعمتیں شکر گزار قوم کو دیتا ہے، ناشکری قوم کو اللہ تعالیٰ امن اور روزگار کی نعمت نہیں دیا کرتا۔ اسی اصول کو اللہ جل جلالہ اس آیت میں ایک مثال کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں کہ ایک بستی ایسی تھی کہ جس کے لوگوں کو اللہ نے روزگار بھی کھلا دیا تھا، اس طرح دیا تھا کہ چاروں طرف سے رزق ان پر ٹوٹا ہوا پڑتا تھا، ہر طرف سے رزق ان پر برستا تھا۔ امن کی یہ صورتحال تھی کہ ان کو اپنی جان کے حوالے سے کوئی خدشات نہیں تھے، مال کے حوالے سے کوئی خطرات نہیں تھے، اولاد کے حوالے سے کسی پریشانی کا شکار نہیں تھے، امن بھی حاصل تھا، روزگار بھی حاصل تھا۔ اس قوم کو چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر کرتے، لیکن وہ ناشکری کے راستے پر چلے تو اللہ نے ان سے امن چھین لیا، خوف ان کے اوپر مسلط کر دیا، روزگار چھین لیا، بھوک ان کے اوپر مسلط کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح مثال دے رہا ہے۔ اب یہ بستی کون سی تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ کی بستی کی مثال دی جا رہی ہے، جس کے روزگار کا یہ عالم تھا کہ دنیا کے ہر طرف سے ان کے پاس رزق آتا تھا، اور آج بھی آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے، انہوں نے دعا کی تھی رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ یا رب العالمین اس شہر کو مطمئن بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے جو اہل ہیں، یہاں جو رہنے والے ہیں، انہیں رزق عطا فرما ثمرات میں سے، پھلوں میں سے۔ تو مکہ کے امن اور رزق کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اس دعا کا نتیجہ تھا کہ مکہ والوں کو امن حاصل تھا، وہ حرم کے باسی تھے، اندر بھی امن تھا، باہر بھی امن تھا، جہاں وہ جاتے تھے کوئی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ اس زمانے میں بدامنی کا دورہ تھا، اگر کوئی قافلہ کسی اور قبیلے کے پاس سے گزر رہا ہے تو اس کو خطرہ ہوتا تھا کہ وہ قبیلہ حملہ آور نہ ہو جائے یا ٹیکس نہ مانگ لے، لیکن اہل مکہ کو اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ جہاں چاہتے تھے جاتے تھے، کیونکہ حرم کے باسی تھے، پورا معاشرہ ان کا احترام کرتا تھا۔ یہ امن کی صورتحال تھی، اور رزق بھی ہر طرف سے ان کو میسر تھا، ان کے بڑے بڑے تجارتی قافلے باہر جاتے تھے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ شکر کرتے۔ شکر کیسے کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، لیکن وہ ناشکری کے راستے پر چلے، آپ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، شرک پر ڈٹے رہے، تو اللہ نے ان سے روزگار چھین لیا، رزق چھین لیا۔ کیسے چھین لیا؟ ان پر ایسا وقت آیا کہ اہل مکہ کو ایسے قحط سے دوچار ہونا پڑا کہ انہیں اوپر دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، اور چمڑا مردار تک کھانے پر مجبور ہوئے، اور تنگ آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد بھیجا کہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کی بد دعا تھی ان کے لیے، اللہ نے اس کی قبولیت اس طرح فرمائی کہ اہل مکہ پر قحط مسلط کر گئی۔ یہ تو وہ روزگار تھا جو ان سے چھن گیا، اور امن اس طریقے سے چھنا کہ انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں طرح طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے تجارتی قافلے پہلے بڑے مطمئن طریقے سے جاتے تھے، اور اب مدینہ منورہ میں مسلمان تھے، اور یہ تجارتی روٹ کے اوپر واقع تھا، یہاں سے ان کے تجارتی قافلے گزرتے تھے، وہ بیچارے پریشان ہوتے تھے کہ پتہ نہیں اب حملہ ہو جائے، کل حملہ ہو جائے، اور آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ پر سے ان کا کنٹرول بھی ختم کر دیا، ان کے قابو سے نکل گیا، مسلمانوں کے کنٹرول اور تسلط میں دے دیا۔ تو اس طریقے سے امن بھی ان سے چھن گیا، روزگار بھی ان سے چھن گیا۔ کیوں؟ ناشکری کی وجہ سے۔ یہی صورتحال قوم سبا کی تھی، قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے۔ اللہ نے انہیں امن بھی دیا تھا، روزگار بھی دیا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو اللہ جل جلالہ نے ان سے دونوں نعمتیں چھین لی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ امن اور روزگار اس شخص اور اس قوم کو ملتا ہے جو کہ شکر گزار ہو۔ اگر کسی آدمی کے رزق میں تنگی ہے تو وہ غور و فکر کرے کہ مجھ سے کہاں پر ناشکری ہو رہی۔ شکر گزار آدمی کو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہاں مکہ مکرمہ کا ذکر ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عام مثال بھی ہے کہ جو بھی بستی اس طرح کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس سے روزگار بھی چھین لے گا اور امن بھی چھین لے گا۔